الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ سورہ رعد کی 21ویں اور 22ویں آیت ہے جو پڑھی گئی۔ کل بتایا گیا تھا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور عقل مند اور اہل حق لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے کل 3 صفتیں بیان کی گئی تھیں۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ڈر کے لیے عربی میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ خوف یہ بھی ایک لفظ آتا ہے، خشیت یہ بھی ایک لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خشیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، خوف کا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے، تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف دونوں میں فرق ہے۔ خوف کہتے ہیں ایسے ڈر کو سامنے والے سے اس لیے ڈرنا کہ اس کی طرف سے کچھ نقصان پہنچے گا، اس کی طرف سے نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے اس لیے اس سے ڈر رہے ہیں۔ جیسے آدمی سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور خشیت کہتے ہیں کہ سامنے والے کی عظمت دل میں ہونے کی وجہ سے اس بات سے ڈرنا کہ کہیں میری کوئی بات، کہیں میرا کوئی عمل اس کو ناگوار نہ لگ جائے، اس ڈرنے کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسے اولاد کو ماں باپ سے ڈر ہوتا ہے، شاگرد کو استاد سے ڈر ہوتا ہے، مرید کو شیخ سے ڈر ہوتا ہے، چھوٹے کو بڑے سے ڈر ہوتا ہے، تو یہ جو ڈر ہے یہ خشیت کہلاتا ہے۔ اور دل میں عظمت ہونے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے آدمی ڈرتا اس لیے ہے کہ کہیں میرا کوئی قول، کہیں میرا کوئی عمل سامنے والے کو ناپسند نہ لگے۔ تو یہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، کہ ہمارے کسی عمل سے، ہماری کسی بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برے حساب سے کا مطلب حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ ایک ہے حساب یسیر اور ایک ہے حساب عسیر، پہلا یا سے دوسرا عین سے۔ حساب یسیر کہتے ہیں آسان حساب کو، اور حساب عسیر کہتے ہیں سخت حساب کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو حساب کی سختی سے اور سخت حساب کے لیے جانے سے وہ ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کی نجات وہ تو اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آدمی کا عمل یہ امید ہے کہ ہو سکے، لیکن یقینی بات تو یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی آدمی نجات پا سکتا ہے، جنت میں داخلہ اس کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہی سے انسان نجات پا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا حساب لیے جانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرما کر، درگزر کا معاملہ فرما کر اس کو آگے بڑھا دیں، تبھی وہ نجات پا سکتا ہے۔ اگر لمحے لمحے کا، پائی پائی کا، ذرے ذرے کا اور پوری زندگی کے ہر جز کا اللہ تعالیٰ اگر حساب لے لیں تو پھر کوئی آدمی بھی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کون آدمی ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو، جس سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، حساب یسیر کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
کہ آسان حساب یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے کو بلایا جائے اور اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو درگزر کر کے آگے بڑھا دیا جائے، یہ آسان حساب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ کیا گیا، ذرے ذرے کے بارے میں جس سے پوچھا گیا، وہ یقیناً عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ یقیناً سزا کا مستحق بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام حساب کی آسانی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ مسنون دعاؤں میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ مسنون دعاؤں میں ہے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے کہ اللہ میرا حساب یسیر بنا دے، یعنی آسان حساب لے لے مجھ سے۔ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے مانگ کر ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سے تم بھی مانگو۔ آسان حساب ہو جائے کسی کا تو اس کی کامیابی اور اس کی نجات یقینی ہے۔ اگر ذرے ذرے کے بارے میں اگر پوچھ لیا جائے تو پھر اس کا ہلاک ہونا یقینی ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے، عقل مند بندے، حق کی پہچان رکھنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برے حساب سے، حساب کی سختی سے ڈرتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ حساب کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ زندگی کے ہر لمحے میں اور دن کے 24 گھنٹوں میں ہمیں کسی بھی کام کے کرتے وقت میں، کسی بھی بات کے بولتے وقت میں ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس بات کا مجھے حساب دینا ہے، اس عمل کا مجھے حساب دینا ہے، اور حساب اللہ تعالیٰ لیں گے تو کیسا وہ منظر ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھ لیں تو پھر میرا کیا بنے گا۔ آدمی اس کا اگر استحضار کرے اور اس کو سامنے رکھ کر اگر زندگی گزارے تو اس کے بول بھی تول کر ہوں گے، اس کا عمل بھی بہت پرکھ کر اور دیکھ سمجھ کر آدمی عمل کرے گا۔ آج بے دھڑک ہماری زبان سے جملے اور بے دھڑک ہمارے اعضاء سے اعمال جو ہو جاتے ہیں غفلت کے ساتھ، وہ اسی لیے کہ ہمیں حساب کا کوئی استحضار نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت میرا پاور ہے، یہاں میری چلتی ہے، تو میں یہاں اپنی بات چلا لوں۔ کون دیکھ رہا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، حساب کے وقت میں کیا ہوگا، اس وقت کا معاملہ وہاں دیکھ لیا جائے گا۔ یہاں اب ہمارا چل رہا ہے، ہم اپنا چلا کر دکھائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر لمحہ ان کو احساس رہتا ہے کہ کل کو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کو ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو جواب دہی کا احساس جس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی زبان بھی محتاط ہو جاتی ہے، اس کے بول بھی محتاط ہو جاتے ہیں، اور اس کے کام بھی احتیاط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ کے بندے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ صبر کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، اردو میں جو صبر کا مفہوم ہے، عربی میں اس کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اردو تنگ زبان ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، حدیث پاک کی زبان ہے، اور قبر میں بھی یہی چلے گی، حشر میں بھی یہی چلے گی۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہی نہیں آتی، تو اس لیے اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عربی زبان سے محبت، اس کو سیکھنے کی کوشش، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھا کرو، یہ بھی تمہارے دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ دین کا بڑا ذخیرہ، اکثر ذخیرہ عربی زبان میں ہے۔ تو آدمی عربی زبان اگر سیکھتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے اس کو مزہ آتا ہے، قرآن سنتے ہوئے اس کو مزہ آتا ہے۔ اب عموماً مدرسوں میں ہم نے چونکہ پڑھا ہے تو نماز میں کبھی آیت آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اگر پڑھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ جملہ اگر پڑھ دیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی،
اور اگر اس کے بجائے کوئی دوسرا جملہ پڑھ دیے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اتنا سمجھ میں تو آتا ہے کم سے کم۔ تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو عربی زبان میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف چیزوں پر صبر کرتے ہوئے، اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کام پر جمے رہنا، حق پر جمے رہنا، خلاف طبع چیزوں کے پیش آنے پر اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کام پر جمے رہنا۔ علماء نے صبر کی 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کرنے پر نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے، نیک کام کرنے پر نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے اور نیک کام کے کرنے کے لیے جو تکلیف ہوتی ہے آدمی کے بدن کو، اس کو برداشت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا، نیند کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، یہ نفس پر بھاری ہے، آدمی کے لیے مشکل ہے۔ آدمی اس اللہ کی اطاعت کو بجا لانے کے لیے، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس پر جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ صبر عن المعصیہ ہے، گناہوں سے بچنے پر جو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس پر آدمی کو صبر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر راستے میں آدمی جا رہا ہے، کوئی حسین اور خوبصورت عورت جا رہی ہے، اندر سے نفس تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کو دیکھو اور اس سے مزہ اڑاؤ، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر آدمی اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، تو یہ نگاہ نیچے کرنا نفس پر بھاری ہوتا ہے۔ تو گناہ سے بچنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں کہ خلاف شرع اور خلاف طبیعت کوئی چیز آدمی کے سامنے پیش آ جائے، اس کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر اور اپنے کام پر جمے رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے ایک شرط لگائی ہے صبر کے ساتھ، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم۔ صرف صبر کرنا کوئی مطلب کی چیز نہیں ہے، صبر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر آدمی صبر کرتا ہے، تو یہ صبر مطلوب ہے، محمود ہے اور مستحسن ہے، اچھا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ ورنہ تو ہر بے صبرے کو ایک نہ ایک وقت صبر آ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی لمحے صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبت پیش آتی ہے، جب صدمہ ہوتا ہے، تو عین اس صدمے کے پیش آنے کے وقت میں صبر کرنا، یہ ثواب کی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی کا کوئی نقصان ہو گیا، اب نقصان ہوتے ہی عین اسی وقت میں آدمی یہ سمجھے کہ میری کسی کوتاہی، میرے کسی گناہ کی نحوست کا اثر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بڑی مصیبت کے بجائے یہ چھوٹی مصیبت میں کام ٹلا دیا، اللہ تعالیٰ اگر میں اس پر صبر کروں گا تو مجھے ثواب دیں گے، یہ نیت سے آدمی عین مصیبت کے وقت میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ تو مصیبت کے وقت میں تو آدمی نے زبان سے جزا و فضا اور شکوے شکایت کے الفاظ کہہ دیے، پھر کچھ وقت گزر گیا تو ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت تو صبر آ ہی جاتا ہے آدمی کو، اس وقت کا صبر کوئی معنی نہیں رکھتا، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر جو ہے وہ اول وقت میں، صدمہ پہنچنے کے اول وقت میں صبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا اکلوتا بیٹا ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ اب اس وقت میں عموماً اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، تو لوگ زبان سے شکوے شکایت کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اللہ کو، میرے کچھ لے لینا تھا، اس کو کہیں کو لیے، اتنا اچھا تھا بچہ، نمازاں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زبان سے آدمی کے شکوے شکایت کے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن وقت گزرتے 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 وہ غم دھلتا جاتا ہے، اس میں کمی آتی جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے۔ تو بعد میں صبر آنا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، عین مصیبت کے وقت میں صبر کرنا اور عین مصیبت کے وقت میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ فضیلت کی چیز ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا،
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمگین ہیں، ہمارا دل غمگین ہے، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارا رب چاہے گا، زبان سے کوئی غلط جملہ ہم نہیں نکالیں گے۔ یقیناً تکلیف ہے تمہاری جدائی سے، تمہارے چلے جانے سے دل یقیناً غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی بولیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والی بات ہو۔ تو عین اس وقت میں صبر کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، عین مصیبت کے وقت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ حقیقت میں مصیبت زدہ، حقیقت میں تکلیف والا آدمی وہ ہے جس کو تکلیف بھی ہوئی اور ثواب بھی نہ ملا۔ انما المصاب من حرم الثواب، حدیث میں جملہ ہے کہ حقیقت میں مصیبت یافتہ اور مصیبت والا آدمی وہ ہے جو ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ یعنی مصیبت تو آئی اس پر، تکلیف تو ہوئی اس کو، لیکن اگر وہ صبر کر لیتا، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا تو اس کو ثواب ملتا، لیکن اس نے جذبات میں آ کر وقتی طور پر وقتی اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اس نے زبان سے شکوے شکایت کے الفاظ نکال دیے، تو یہ حقیقت میں مصیبت اٹھانے والا ہے، اس لیے کہ تکلیف بھی ہوئی اور ثواب سے بھی محروم رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا